اپنی بیوی کی عزت کرے اور کروائے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ مہر نکاح کا واجب ہے اور ولیمہ شادی کی سنت۔ مہر کی ادائیگی کو مرد پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے بہت سارے فیکٹرز میں ایک بڑا فیکٹر لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں کی مداخلت یا انوالومنٹ۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کسی بھی انسان کی زندگی کا مقدس ترین، حسین ترین اور اہم ترین رشتہ۔ مقدس ترین اس لیے کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہی کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں، یعنی جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ حسین ترین اس لیے کہ جب آپ کو کوئی محبت کرنے والا، چاہنے والا، خیال رکھنے والا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا ساتھی مل جائے تو یقیناً زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اور اہم ترین اس لیے کہ نکاح کا ہی یہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے باقی تمام رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو تخلیق کرتے وقت سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہی رشتہ تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی صورت میں وجود میں آیا۔ جب رشتہ اتنا اہم ہے تو اس کی تیاری بھی بھرپور ہونی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کیسے ہوتی ہے کہ مہینوں یا سالوں پہلے شادی کی تیاری کے نام پر ٹائم لیا جاتا ہے۔ ٹیلرز، بوتیکس اور فینسی کام بنانے والوں کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مہینوں پہلے فنکشنز کی پلاننگ، گانوں اور ڈانسز کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے۔ پارلر یا سیلون کون سا منتخب کرنا ہے، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ لیکن بس ایک کام نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام میں، جو کہ محض رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے، اس میں شادی سے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکی کو نہ ہی دینی طور پر، اخلاقی طور پر یا ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، یا اسے اس بات کا احساس اور شعور دیا جاتا ہے کہ شادی کوئی تفریح نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے اگر اپنے دینی حقوق و فرائض کو اچھی طرح نہ سمجھیں تو اکثر ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جن کے پورا نہ ہونے کی صورت میں ریلیشن شپ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جن بچوں کی شادی ہونے والی ہے یا جن خواتین و حضرات کی شادی ہو بھی چکی ہے، بے شک اس کو 50 سال گزر چکے ہوں، لیکن ان کو باقاعدہ اہتمام کر کے نکاح کے امور سے متعلق کسی معیاری کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اچھی طرح حقوق و فرائض، مہر، عدت، طلاق وغیرہ کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں ای بکس یعنی انٹرنیٹ سے کسی معیاری کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس ویڈیو میں ہم شادی بیاہ سے متعلق ضروری امور اور ان سے جڑے ہوئے معاشرتی رویوں کا ذکر کریں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو ادائیگی میں دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو، اور بے نکاحی عورت کا، جس میں کنواری لڑکیاں، مطلقہ اور بیوہ خواتین بھی شامل ہیں، ان کا جوڑ یعنی ہم پلہ رشتہ مل جائے تو نکاح میں دیر نہ کرو۔ ہم پلہ یا جوڑ کا رشتہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ حسب نسب، نظریات، عقائد اور دینداری میں برابر ہونا۔ تعلیم، پروفیشن، فائنینشیل سٹیٹس، ان تمام امور میں بھی اگر برابری ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں۔ نکاح میں جلدی کرنے کی تاکید کی وجہ سے ہی دین اسلام میں شادی کے عمل کو انتہائی سادہ اور آسان رکھا گیا ہے۔ شادی یا نکاح میں صرف 2 فرائض ہیں، یعنی مرد اور عورت کا ایجاب و قبول کرنا، یعنی نکاح کی نیت سے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا اقرار کرنا، اور دوسرا فرض 2 مرد گواہوں کی موجودگی۔ مہر نکاح کا واجب ہے اور ولیمہ شادی کی سنت۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی فنکشنز
اور رسومات ہیں یہ محض خرافات ہیں۔ اس زمین میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہماری شادی بیاہ کے فنکشنز کو سنتوں سے سجا کر مزید بابرکت بنا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے شادی بیاہ کے فنکشنز میں غیر مسلموں کے رسوم و رواج کو اڈاپٹ کریں۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے۔ کیا ہم اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو مروب کرنا چاہتے ہیں اور ان سے تعریفیں سمیٹنا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح جب قرآن پاک کی ہدایات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جاتا ہے تو اس سے 3 برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت اور محبت بننا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ روم میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ نکاح کے بعد جو مال یا تحفہ شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے اسے مہر کہتے ہیں۔ دین اسلام میں مہر کی ادائیگی کو مرد پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو۔ مہر کی ادائیگی کی نیت نہ رکھنے والے کے لیے سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کے مطابق جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک زنا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی والوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ رکھی جائے، دوسری طرف لڑکے والے یہ زور لگاتے ہیں کہ مہر کو کم سے کم رکھا جائے۔ یہ دونوں صورتیں نامناسب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکے کی حیثیت اور وسعت دیکھ کر مہر کی رقم کو مقرر کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ عورت بابرکت ہے جس کا مہر آسان ہو، یعنی لڑکے پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ منہ دکھائی میں جو تحفہ دیا جاتا ہے اسی کو مہر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، مگر یہ ضرور خیال کر لینا چاہیے کہ تحفے کی اماؤنٹ یا رقم مہر کے برابر ہو، اس سے کم نہ ہو، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مہر کی ادائیگی کے بعد ایک شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان نفقہ مہیا کرے، یعنی کھانا پینا اور لباس وغیرہ۔ لیکن یہاں بیوی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے شوہر کی انکم کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شوہر ہر وقت آپ کو باہر کے کھانے کھلائے یا ہر مہینے ایک برانڈڈ سوٹ بنا کر دے۔ شوہر کے اوپر یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو رہائش مہیا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوی کو ایک الگ سے گھر خرید کر دے، بلکہ ایک ایسا کمرہ جس کو بیوی اندر سے لاک کر سکے، اپنی ضروریات کا سامان رکھ سکے، اپنی پرائیویسی مینٹین کر سکے، وہ دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر بچے شادی کے بعد علیحدہ رہنا چاہیں تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ بہتر ہوتا ہے۔ کے علاوہ شوہر پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت، خاص طور پر دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے اور دینی معاملات میں اس کی مدد کرے، اپنی بیوی کی عزت کرے اور کروائے، اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور برداشت سے کام لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑا فائدہ رکھتے۔ عورتوں کے حقوق پر زور دینے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں مردوں کے حقوق کی بھی
भरपूर तलकीन और ताकीद की गई है। सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मर्द औरतों पर निगहबान हैं, इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत बख्शी है और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं तो नेक औरतें अताअत करने वाली और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की तौफीक से हिफाजत रखने वाली होती हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने हिफाजत का हुक्म दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने नेक औरत या नेक बीवी की खूबियों के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जिसे शौहर हुक्म दे तो वो उसकी बात मानती हो, जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश करती हो और अपनी इज्जत और शौहर के माल की हिफाजत करती हो। कुरान और हदीस के इन अहकामात से हम बखूबी समझ सकते हैं कि नेक बीवी की खूबियों में शौहर का इज्जत व एहतराम, उसकी खिदमत गुजारी, फर्मा बरदारी, शुक्र गुजारी, अपनी सफाई सुथराई और ज़ेबो ज़ीनत का ख्याल रखना भी शामिल है। शौहर की नाफरमानी सिर्फ उसी सूरत में जायज़ है जबकि वो दीन और शरीयत के खिलाफ किसी काम का हुक्म दे। शौहर के मकाम और हैसियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम में किसी भी अजीज तरीन शख्सियत के इंतकाल के बाद सिर्फ 3 दिन तक सोग करने की इजाज़त है, लेकिन शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी पर 4 महीने 10 दिन तक सोग यानी इद्दत वाजिब है। एक और बहुत मशहूर हदीस जो यकीनन आप सब ने सुन रखी होगी वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। आखिर में एक और इंतहाई बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है वही दीनी हुकूक व फ़राइज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, बल्कि उनके घर वाले भी, यानी लड़की और लड़के के घर वाले, माएँ बहनें, बहन भाई, सबको इन उमूर के मुतालिक मालूमात हासिल करनी चाहिए, क्योंकि तलाक के बहुत सारे फैक्टर्स में एक बड़ा फैक्टर लड़के या लड़की के घर वालों की मुदाखलत या इन्वॉल्वमेंट, नासमझी या अदम बर्दाश्त का रवैया हो। अगर घर का हर फर्द दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों को मद्देनजर रखे, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखे तो बहुत सारे घर टूटने से बच सकते हैं।